قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال وقال قتادة وعبد الرحمن بن زید بن اسلم فاسلکی سبل ربک ذللا ای مطیعتا وجعله حالا من السالکۃ ذللا کو حال اس نے یعنی علماء نحو نے کہا یہ منصوب الحال ہے فصل کی سالکہ سے اللہ نے حکم دیا کہ ان راستوں میں چلو جو میں نے تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں وَهُوَ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، بعض جانور ان پہ وہ سواری کرتے ہیں اور بعض جانور ان کو ذبح کر کے وہ کھاتے بھی ہیں۔ قال الا ترى انهم ينقلون النعل ببيوته من بلد الى بلد وهو يصحبهم، دیکھا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شہد کو لے کے ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کے جاتے ہیں، لیکن والقول الاول هو الازهر وهو انه حال من الطریق فسلوکیہ مذللۃ لک، اللہ نے تمہارے لیے فضاؤں میں راستے آسان کر دیے ہیں۔ نص علیہ مجاہد وقال ابن جریر کلا القولین صحیح، دونوں قول ٹھیک ہیں، یعنی لوگوں کے لیے بھی آسان ہے، وہ شہد کو لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلے جاتے ہیں، اور اس شہد کی مکھیوں کے لیے اللہ نے راستے آسان کر دیے ہیں، دونوں قول انہوں نے کہا ٹھیک ہیں۔ وقد قال ابو یعلا الموصلی حدثنا شیبان ابن فروخ حدثنا مکین ابن عبد العزیز النبی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الذباب 40 یوما، آپ نے فرمایا یہ مکی وغیرہ جو ہے اس کی زندگی 40 دن ہوتی ہے، والذباب کلہ فی النار، تمام مکھیاں جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے مگر شہد وہ جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی۔ وقولہ تبارک و تعالی یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس وبین ابیض واصفر واحمر وغیر ذلک، اللہ نے شہد کے مختلف رنگ رکھے ہیں، کوئی سفید ہے، پیلی ہے، سرخ ہے، اور بھی الوان ہے، علی اختلاف مرائیہا ومآکلہا، کیونکہ جس قسم کی چیزیں وہ کھاتی ہے اسی رنگ کی پھر شہد بنتی ہے۔ فیہ شفاء للناس اے فی الاصل شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اے من ادواء تورد لہم، جو بیماریاں ان کو پیش آتی ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ قال بعض من تکلم عن الطب النبوی لو قال فیہ الشفاء للناس لکان دواء لکل داء، اگر اللہ فرماتے کہ فیہ الشفاء تو پھر تو ہر بیماری کا علاج ہوتا، لیکن فرمایا شفاء للناس، تو یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے کہ جو یعنی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ٹھنڈ کی وجہ سے ہوں یا بلغمی مزاج رکھتے ہوں، مزاج بارد ہو جن کا، فإنہ حار، کیونکہ یہ گرم ہے اور ٹھنڈی بیماریوں کا علاج جو ہے والشیء یداوی بضدہ، اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، یعنی ٹھنڈے کا علاج گرم سے، گرم کا ٹھنڈے سے۔ وقال مجاہد و ابن جریر فی قولی فی شفاء للناس یعنی القرآن، انہوں نے فرمایا کہ یہ ضمیر قرآن شریف کی طرف ہے کہ اس میں قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وہذا قول صحیح فی نفسہ، مفسر فرماتے ہیں قول تو ٹھیک ہے لیکن یہاں وہ مناسب نہیں، کیوں ذکر ہی نہیں قرآن پاک کا۔ ولیکن لیس هو الظاہر هنا من سیاق الآیت وانما الآیت ما ذکر فیہ الاصل ولم یطابق مجاہد الى قولہ هنا وانما الذي قالوا ذكروه في قوله تعالى ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وہاں قرآن کا ذکر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھیجا، فرمایا تمہارے لیے موعظت ہے، شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے، یہ دلوں کے روگ اور بیماریاں جو ہیں قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے، یعنی جو شرک ہیں بدعات ہیں یہ دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ والدلیل علی ان المراد بقولہ فی شفاء للناس هو الاصل، اس سے مراد وہی شہد ہے۔
الحدیث الذي رواه البخاری ومسلم في صحيحيهما من روایت قتادہ ان بالمتوکل علی بن داؤد الناجی النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی سعید الخدری سے روایت ہے ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، فقال ان اخی استطلق بطنہ، کہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کا پیٹ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے وہ اصلاً اس کو شہد پلاؤ۔ فذهب وسقاه ثم جاء وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقیته، اصلاً میں نے پلایا ہے اس کو شہد، وما زاد الا استطلاق، تو اور بڑھ گیا بیماری۔ قال اذهب فاسقه وسن وذهب وسقاه وسن، اس نے دوبارہ پلایا۔ ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاد الا استطلاقا، فقال رسول الله صدق الله وكذب بطن اخيك، اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، لیکن تمہارے بھائی کا معدہ اسے فی الحال قبول نہیں کر رہا، اس کو پھر پلاؤ۔ فذهب فسقاه اصلا فبرئ، جب پھر پلایا تو الحمدللہ اس کو شفا ہو گئی۔ قال بعض العلماء طب کے علماء کہتے ہیں کہ اس کو اندر فضلات تھے، جب وہ پلاتا رہا چونکہ یہ گرم ہے تو وہ فضلات آہستہ آہستہ تحلیل ہوتے گئے، فاصلت فزادہ اسہال، پھر وہ بڑھ گئے تو اسہال ہو گیا۔ فاعتقد الرابی ان هذا يذره ومستحق لاخيه ثم سقاه فازداد التحرير والدفع، پھر پلایا فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه، جب وہ فاضل فضلات نکل گئے تو اب اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ واندفعت الاسقام والآلام ببرکت اشارته علیہ من ربہ افضلت والصلاة والسلام، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے۔ وفي الصحيحين من حديث شامل النبي عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول اللہ كان يعجبه الحلوى والعسل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھی۔ هذا لفظ البخاری وفي صحيح البخاری من حدیث سالم بن افطس عن سعید بن جبیر بن باسم قال قال رسول اللہ الشفاء في ثلاثة، حضور نے فرمایا تین چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فی شرطت محجم او شربت اصل او قیت بالنار، یا تو یہ ہے کہ حجامہ کرتے ہیں نا، حجامہ کر کے خون نکالتے ہیں گندا، اس میں بھی شفا ہے، شفا، اور شہد میں بھی شفا ہے، اور آگ سے داغ دیتے ہیں اس میں بھی شفا ہے، لیکن حضور نے اس کو منع کہ فرمایا آگ سے داغ نہ دیں۔ وَأَنَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ قال البخاری حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسیل الناس بن قتادہ سمعت جابر بن عبد الله قال يقول ان كان في شيء من ادويتكم ويكون في شيء من ادويتكم خير ففي شرطة محجم او شربة اصل او ذات بنار توافق الداء وما احب ان اكتويها، حضرت جابر بن اللہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمہارے جو دوا ہیں ان میں اللہ نے جو شفا رکھی ہے ان میں تین چیزوں کے اندر ہے، یا تو حجامہ کرانے میں، یا شربت شاد، یا لذات من نار، یا وہ آگ گرم کر کے داغ دیتی ہے اسے، لیکن فرمایا ما احب نکتے، لیکن میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ داغ سے علاج کرائیں۔ فرما مسلم حدیث عاصم ابن عمر کتاب جابر وقال الامام احمد حدثنا علی بن اسحاق قال انبانا عبداللہ انبانا سید نبی ایوب حدثنا عبداللہ بن ولید بن خیر اور قبۃ بن عامر الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث ان کان فی شیء شفا، اگر اللہ نے شفا رکھی تو یہ تین چیزیں ہیں، شرطۃ محجم اور شربۃ اور قیۃ تصیب علما، درد کی وجہ سے داغ دیتے تھے، لیکن مانا اکرہ القی، حضور نے فرمایا میں یہ داغ جو ہے نا آگ کا اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، علاج تو ہے لیکن آگ کو پسند نہیں ہے۔ ورواہ طبرانی حال مسیح نبی عبد الرحمن المقری ان عبد اللہ بن الولید ہی اور ان کان فی شیء شفا شرطۃ محجم وذکر هذا اسناد صحیح خرجوه وقال امام ابو عبد الله محمد بن ولید بن ماجد القزوینی فی سننه حدثنا علی بن سلمۃ والتغلبی قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا سفیان بن اسحاق عن ابي الاحوص عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں حضور نے فرمایا تمہارے لیے دو چیزوں میں شفا ہے، ان کو لازم پکڑو، علیکم بالشفاء، کیا شہد اور قرآن۔ وهذا اسناد جيد تفرد باخراجه ابن ماجه مرفوعا
وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن نبيه عن سفيان الثوري به موقوفا وله شبه. وروينا عن نبي المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا اراد احدكم الشفاء، حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ شفا ہو فلیکتب آیۃ من کتاب اللہ فی صحیفۃ، اللہ کے قرآن کی آیت لکھو، ولیغسلھا بماء السماء، پھر اس کو آسمان کے پانی سے دھو ڈالو، ولیأخذ من امرأتہ درہما من طیب نفس منہا، اور اپنی بیوی سے اس کی رضامندی سے اس سے ایک درہم لے لو ادھار، فلیشتر بھی، اسی سے پھر جا کے شہد خریدو، فلیشربہ کذالک فإنہ شفاء، فرمایا ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے کہ ایک تو قرآن کی آیت لکھے اور پھر اس کو بارش کے پانی سے دھو ڈالے، اور پھر یہ بیوی سے، چونکہ بیوی سے جو لے گا صاف بات ہے کہ حلال ہوگا، وہ اس نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارنا، اس نے تو اپنے حلال چیز سے ایک دن ہم لیں گے، اس سے پھر شہد خریدے اور اسی کو پھر بنا کے وہ استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا رکھی ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ ضمن القرآن ما هو شفاء ہی شفاء ورحمۃ للمؤمنین قال وانزل، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن بھی شفا ہے، وانزلنا من السماء ماء مبارک، آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ بھی برکت والا ہے، فإن تبن لكم من شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا، اور شہد کے بارے میں بھی فرمایا فی شفاء للناس۔ تو حضرت علی نے ان تین آیات قرآنی سے استدلال پکڑا کہ اللہ نے قرآن کو بھی شفا کہا تو قرآن کی آیت لکھے، اللہ نے آسمان کے پانی کو بھی مبارک فرمایا ہے تو اس کو بھی استعمال کرے، اور جو عورت تمہیں خوشی سے دے اور پیسے لے کر وہ تم استعمال کر سکتے ہو، اس سے شہد خریدے، اور شہد کو بھی اللہ نے فرمایا کہ شفا ہے، تو جب یہ ساری شفا جمع ہو جائے گی تو لازماً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور یہ شہد جو ہے نا جی، یہ عجیب چیز ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلاً سردیاں ہیں تو گرم پانی میں پئیں چائے کی طرح، اور اگر گرمیاں ہیں تو اس کی شربت بنا لیں، اس سے اچھی شربت دنیا میں کوئی نہیں ہے، یعنی سردی میں بھی مفید ہے اور گرمی میں بھی مفید ہے۔ اور اسی طرح آج موجودہ میڈیکل سائنس میں اللہ نہ کرے اگر کسی کو زخم ہو جاتا ہے نا جی، اور وہ نعوذ باللہ بگڑ جاتا ہے، وہ زخم کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ شہد کی پٹی رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھی خالد شہد لے آؤ، اس شہد سے اس کے زخم کو بھرا جاتا ہے، اسی کی پٹی رکھتے ہیں، تب جا کے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، اقرار کیا، ان کے ہسپتال میں اسی بات کا علاج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میڈیکل سائنس نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ اس کی جو ملکہ ہے نا شہد کی مکھیوں کی، اس کا نام ہے یاسو، اس کی جو شہد خود نکالتی ہے نا، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھیں بڑے بڑے جتنے میڈیکل اسٹور ہیں، اس میں آپ جا کے ان سے کہیں نا ملکۃ النحل، وہ اس کو آپ کو کیپسول دے دیں گے، اسی کے اندر وہ اسی کی شہد ہوتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ یعنی انسان کے لیے مقوی ہیں، وٹامن بھی اس میں ہے، منرل بھی اس میں ہے، ہر قسم کی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ تو اب تو فرانس بنا رہا ہے، پیرس بنا رہا ہے، جرمنی بنا رہا ہے، پوری دنیا اس کو بنا رہی ہے، اور باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ملکۃ النحل کا وہ شہد جو ہے اس کا، اس میں وہ کوئی۔ اچھا، اسی طرح اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اگر شہد بیری کا ہو اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اگر شہد پھلوں کا ہو اس کا اپنا فائدہ ہے، اگر شہد پھولوں کا ہو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، عظیم نعمت ہے۔ وقال ابن ماجہ ایضا حدثنا محمد بن خداش، حتیٰ کہ بعض حکیموں نے لکھا ہے کہ جن کی آنکھوں میں کچھ میل ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اگر بالکل خالص شہد، لیکن شرط یہ ہے خالص ہو، دوسرا نہ ہو کہ اندھا ہو جائے، خالص شہد سے اگر وہ ایک سلائی لے کے آنکھ میں پھیر دے، پوری آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے سامنے اس کو اتارو، کسی پر اعتبار نہ کرو۔ آج کل تو سارا کاروبار ہے نا دنیا میں، آج تو خالص چیز کی ملتی نہیں۔ وہ یہ خود ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس نے کہا ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کو ٹائیفائڈ تھا، میں نے اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کیپسول لکھے اور وہ دینے شروع کیے،
ایک دن 2 دن 3 دن اس کو کوئی فرق بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، حالانکہ اینٹی بائیوٹک جو ہے نا یہ 3 دن کے بعد اپنے بلڈ میں سرکل بنا لیتا ہے اور پورا اثر اس کا جو ہے وہ 5 دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اب بعض ڈاکٹر تو کہتے ہیں نہیں 7 دن استعمال کریں تاکہ اندر کوئی بیکٹیریا یا جراثیم باقی نہ رہے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا 3 دن گزر گیا اس کو 5% بھی فائدہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا بھی تم دوائی کھا بھی رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں میرے پاس میں نے ایک کیپسول کو کھولا تو اس میں چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ خود اندازہ کریں کہ کمپنیوں والے کتنے ظالم ہیں، اپنے پیسے کمانے کے لیے یعنی انسان کی جان سے کھیلتے ہیں، انسان کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ اندر آٹا بھرا ہوا ہے چنے کا، وہ کیا فائدہ دے گا؟ اس نے کہا پھر میں نے وہ کیپسول بدلے، ملٹی نیشنل کمپنی کے خود منگوائے، وہ دیے، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ وقال ابن ماجہ حدثنا محمد بن خداد قال حدثنا سعید زکریا القرشی قال حدثنا زبیر بن سعید الحاشمی عبد الحمید بن سالم نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال من لعق الاصل 3 غدوات في كل شهر لم يصب عظیم من البلاء۔ سنن ابن ماجہ نے اس روایت میں فرمایا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو 3 دن صبح میں شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ لیکن حدیث جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہے، اس میں ایک راوی ہے زبیر بن سعید، وہ متروک ہے۔ وقال ماجہ ایضا حدثنا ابراہیم محمد بن یوسف ابن سعید الفریابی حدثنا ابن بکر سکسکی حدثنا ابراہیم نبی ابا ابی ابن ام حرام القان کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی، پھر جب اللہ نے حکم دیا تو کعبۃ اللہ کی طرف بھی۔ یقول سمیعت رسول اللہ یقول علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام۔ قیل یا رسول اللہ وما السام؟ قال الموت۔ قال امر کان نبی السنوت الشبت وقال بل هو الاصل فی زقاق السمن وهو قول شاعر۔ حضور نے فرمایا کہ ان 2 چیزوں کو لازم پکڑو، سنا سنوت، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن موت سے شفا نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ سام کا کہ؟ انہوں نے کہا موت۔ سنوت کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شبت ہے۔ بعض نے کہا کہ یعنی سنا جو ہے نا پیٹ چلنے کے لیے لیتے ہیں اس کو، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی یہی شہد ہے۔ ومسمن بالسنوت لا لبس فیہم وہم یمنعون الجار یقرضا کذا روان باجا وقول لا لبس فیہم الا خلطا وقول یمنعون الجار یقرضا ای یجتہد ویدرم ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون ان فی الہام اللہ لہذه الدواب الضعیفۃ الخلقۃ للسلوک فی هذه المہامۃ والاجتراء من سائر الثمار۔ اللہ کی نشانی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مکھی کے اندر الہام کیا اور یہ جا کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے، ہر پھل سے کشید کر کے اس کو جمع کر کے پھر موم بناتی ہے، شہد بناتی ہے، وہ من اطیب الاشیاء، سب سے بہتر چیز ہے۔ لآیۃ لقوم یتفکرون فی عظمت خالقہا ومقدرہا ومسخرہا ومیسرہا۔ اس کے اندر نشانیاں ہیں، اللہ خالق پر غور کریں کہ وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مسخر کرنے والے، آسان کرنے والے ہیں۔ فَيَسْتَدِلُّونَ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ الْفَاعِلُ وَالْقَادِرُ وَالْحَكِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْكَرِيمُ وَالرَّحِيمُ، کیونکہ وہ فاعل مختار ہے، اسی کی ذات جو ہے وہ قادر بھی ہے، حکمت والی بھی ہے، علم والی بھی ہے، کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ واللہ اعلم۔